السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، سماج اور معاشرے میں ایک نہایت ہی بری چیز حلالہ کے نام پر پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں اس میں غلطی ان لوگوں کی ہے جو دین کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے سپاہی ہیں، رہبر اور اغوا ہیں، اس لیے وہ جس طرح سے بھی اپنے ماننے والوں کو جس چیز کی طرف لگا دیتے ہیں، لوگ بھی بدقسمتی سے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ حلالہ کی وجہ سے اس طرح سے مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہے، خاص طور سے ہندوستان میں۔ اس طرح سے غیروں کو ہنسنے کا موقع ملا، اس طرح سے اغیار کو ہنسنے کا موقع ملا کہ شاید اس سے پہلے کبھی یہ موقع ان کی زندگی میں آیا نہ ہوگا۔ اس میں مسلمانوں ہی کی غلطی ہے، اس میں ہمارے بڑوں کی غلطی ہے، اس میں ان لوگوں کی غلطیاں ہیں جو تقلید کرتے ہیں، جو مسلکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی رٹ لگا کر کے پوری دنیا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو انہی چار طبقوں میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، بانٹ دینا چاہتے ہیں۔ کتاب و سنت کی صاف اور شفاف تعلیمات کو پیچھے ڈھکیل کر کے انہی لوگوں کی بھول بھلائیوں میں لگا کر کے دنیا والوں کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ یاد رہے، کوئی کسی کی قبر میں جانے والا نہیں، ہر آدمی اپنا حساب دے گا، انفرادی طور پر اس سے سوال و جواب ہوگا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، سوچیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ دنیا میں بستے ہوئے ایک معمولی چیز خریدنے جاتے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، صحیح ہے یا غلط ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے۔ آپ کو جب یہ پتا ہے کہ دین سینکڑوں خانے میں اس وقت بٹا ہوا ہے، کیا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جس دین کو آپ اپنائے ہوئے ہیں، جس اسلامی تعلیمات کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ معلوم کریں کہ کس راستے سے ہم تک پہنچا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، قیامت کے دن کی پریشانیوں سے نہیں ریلیز کیے جا سکتے، عذاب قبر سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے کہ ہم فلاں کے فالوور ہیں، فلاں نے مجھے ایسا بتایا ہے، فلاں اس کے ذمہ دار ہیں، فلاں نے اس طرح کی تعلیم دی ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے ہرگز بچنے والے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں حلالہ کے حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حلالہ حقیقت میں کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو جب شرعی تینوں طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے، یعنی ان دونوں کے اندر میاں بیوی کا رشتہ باقی نہیں رہتا ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اب وہ عورت دنیا میں جہاں چاہے کسی آدمی سے، مسلمان آدمی سے شادی رچا سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہو، لیکن شادی جب وہ کرے گی، یاد رکھیے گا پوائنٹ یہ، شادی جب وہ کرے گی، نکاح جب وہ کرے گی، تو اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کے گھر والوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ جس سے شادی کی جا رہی ہے، جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے، اس نیت سے کسی اور سے نکاح کرنا ہے۔ اب اتفاق سے، حادثاتی طور پر یا طبعی طور پر یا کسی بھی وجہ سے اگر ان دونوں کے اندر جدائی ہو جاتی ہے شرعی طریقے پر، اب اگر اس عورت کو پتہ چلتا ہے کہ میرا پہلا شوہر جس کے نکاح میں پہلے تھی وہ خالی ہے، لاؤ پیغام بھیج کر کے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر کے، ایک دوسرے کے گھر والے کو بیچ میں رکھ کر کے بات کرتے ہیں، اگر نکاح کی کوئی شکل بنتی ہے تو پھر ہم اسی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ شرعی طور پر جائز اور درست ہے۔ یاد رکھیے گا، اس میں اہم بات کیا آئی ہے؟ پہلے شوہر سے شرعی طلاق کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے، اب عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کیا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے، عورت کے گھر والوں نے، اس کے سرپرستوں نے بھی اسی نیت اور ارادے سے شادی کیا کہ میری بیٹی دوسرے کے ساتھ نکاح کے ذریعے سے پوری لائف گزارے گی۔ اس نیت اور اس مقصد سے لڑکی نے بھی شادی کیا ہو، اس کے ولی اور سرپرست نے بھی اس طرح کا نکاح کرایا ہو۔
اب اتفاق ایسا ہوا، حادثہ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے اس کے دوسرے آدمی نے چھوڑ دیا، اسے طلاق دے دیا، یا اتفاق سے اللہ کی قضاء اور قدر کے مطابق اس کی وفات ہو گئی۔ یہ سب ہونے کے بعد اس عورت کو پتہ چلتا ہے کہ میرا پہلا شوہر خالی ہے، آپس میں دونوں گھر والوں کو بیچ میں رکھ کر کے بات کر کے اسی شوہر سے پھر سے ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ شرعی طور پر جائز اور حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو مارکیٹ میں حلالہ کیا جاتا ہے، جو کرایا جاتا ہے، یعنی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی ہوتی ہیں، اب پچھتاوا ہوتا ہے، عورت اور مرد کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، اور عالم اور مفتی کون؟ جو مقلد ہوتے ہیں، جو کسی بڑے کے پیچھے بھاگتے ہیں، جنہوں نے خود اپنی ایک فقہ بنا لی ہے، جنہوں نے خود اپنا ایک قانون بنا لیا ہے، اور اسی قانون کو خود وہ فالو کرتے ہیں، دوسروں کو بھی فالو کرواتے ہیں۔ اب یہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ مفتی اور عالم اور علماء ان کے کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ تم 2-4 دن کے لیے کسی سے نکاح کر لو، اس سے طلاق لے لو اور پھر پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ 99% لوگ یہ شکل بتاتے ہیں کہ جاؤ 2-4 دن کسی کے نکاح میں رہو، مہینہ 1.5 مہینہ کسی کے نکاح میں رہو، اس سے طلاق یا خلا لے لو اور پھر پہلے شوہر کے پاس آ جاؤ۔ یہی راستہ ہے آپ کے لیے دوبارہ میاں بیوی بننے کا۔ اس طرح سے نکاح کے ذریعے سے آپ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت، پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے تحت اس طریقے سے پہلے شوہر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، پہلے کی طرح میاں بیوی کا رشتہ بحال کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ طریقہ جائز ہے شریعت میں؟ اللہ کی قسم ہے، آپ جس مسلک کو فالو کرتے ہیں، جس مسلک کو مانتے ہیں، آپ اس کے بڑے علماء کو پوچھئے، اللہ کی قسم پھر سے کھا کے کہتا ہوں، کبھی نہیں کہے گا وہ کہ یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے پر چلنے والے کو کیا کہا ہے؟ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کرتے ہیں، جن کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، ایسے تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے ایسے لوگوں کو، معاذ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو کوڑے مارتے تھے، ایسے لوگوں کو بھگاتے تھے، ایسے لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ طریقہ حرام ہے، زنا ہے، یہ زناکاریوں کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ علماء اس طرف دعوت دے رہے ہیں، اسی لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں، آج غیر مسلم ہم پر ہنستے ہیں۔ ٹیلی ویژن میں دیکھو آپ، کبھی کسی پر نکیر کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ستانا اور پریشان کرنا ہوتا ہے تو سیدھا بولتے ہیں حلالہ کی اولاد۔ یہ موقع کس نے دیا ہے؟ آپ نے دیا ہے۔ موقع کس نے فراہم کیا ہے ان کو؟ آپ کی عیاریوں نے، آپ کی مکاریوں نے، آپ کی غلط تعلیمات نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اپنے فالوورز کو صحیح اسلام کی تعلیم سے روشناس کرائیں، صحیح اسلام کی تعلیم کو بتائیں۔ اسلام کا جو مقصد ہے، اسلام کا جو پرپز ہے، اسلام کا جو مقصود ہے، اسلام کو جو مطلوب ہے، وہی چیزیں آپ بتائیں اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو، وگرنہ اللہ کی پکڑ سے آپ بھی بچ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے آپ بھی بچ نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس طریقے کے جو حلالے کرائے جاتے ہیں غیر شرعی طور پر، پہلے سے پلاننگ کر کے، پہلے سے فکس کر کے، پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت کہ کسی اور مرد سے شادی کرانے کے بعد اس سے خلا و طلاق لے کر کے پہلے شوہر سے نکاح کرا دیں گے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر، یہ زنا ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کا عذاب اترتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اس طرح کے حلالے جو مارکیٹ میں اپنائے جاتے ہیں، مارکیٹ میں جو چلتے ہیں، اسے بند کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ ٹیلی ویژن ہی میں ہم نے دیکھا ہے، کئی ڈیبیٹ ہم نے دیکھا ہے، بعض ٹیلی ویژن چینلوں نے ایسے لوگوں کو کیمرے کے سامنے لایا جو پیسے لے کر کے گھناؤنا کام کرتے تھے۔ ان میں سے معاذ اللہ باریش کسی مدرسے کے فارغ تھے، مفتی تھے، عالم اور علامہ تھے، قاری تھے، نہ جانے کون کون سی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے تھے۔ توبہ کریں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جن کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں۔ اور جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، سب کو ہو رہی ہے،
ان مسلمانوں کو بھی ہو رہی ہے جو مسلمان اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن مسلمانوں کا اس پر عمل ہی نہیں ہے، جو مسلمان اس کو حرام کہتے ہیں، ان مسلمانوں کی بھی رسوائی آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ نے اغیار کو کنفیوز کیا ہے، آپ نے ٹی وی چینل والوں کو کنفیوز کیا ہے، آپ یہاں ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں ہندوؤں کو کنفیوز کیا ہے، کیونکہ آپ نے صحیح تعریف اور صحیح بات بتائی نہیں کہ حلالہ کسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کے سامنے حلالہ کی تصویر کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے اسلام اسی طرح کی تعلیم دیتا ہے، اسلام میں اسی طرح کی گندگی پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سماج اور معاشرے میں پنپنے والے جو یہ کام گندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں اصلاح کی توفیق دے دے، انہیں تو دماغ عطا فرما دے کہ وہ اپنے دماغ کے ذریعے سے اس بات کو سوچ سکیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، انہیں راہ مستقیم پر، سیدھے راستے پر انہیں چلنے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔